پوچھا تھا کہ یہ بعض اوقات لوگ محرم میں قبر کی لیپا پوتی کرتے ہیں، انہوں نے لفظ استعمال کیا، یعنی مٹی سے اس کو دوبارہ لیپتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دوسرے دنوں میں جتنی مٹی قبر پہ لگائیں اتنی گندم کفارہ دینی ہوتی ہے۔ حکم شرع کیا ہے؟ یعنی غالباً یہ نظریہ ہے کہ محرم میں کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، محرم کے علاوہ جتنی مٹی لگائیں گے اتنی گندم کفارے کے طور پہ دینی ہوگی۔ دیکھیں اس کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ دوسرے کی قبر کی مٹی اٹھا کے اپنے مردے کی قبر کے اوپر ڈالیں، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ باہر سے لاتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر کی مٹی ہوا سے اڑ گئی ہے یا بارش وغیرہ سے بہہ گئی ہے تو اوپر تھوڑا بہت جیسے ہم ایک اونچائی بناتے ہیں، باہر سے لا کر مٹی وغیرہ ڈالنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ معاذ اللہ کوئی گناہ کا ہو۔ کفارہ وہاں ہوتا ہے جب انسان سے خطا ہوتی ہے، کوئی اس نے گناہ کیا ہوتا ہے، کسی کا حق سلب کیا ہوتا ہے، پھر وہ اس گناہ کے تدارک کے لیے، گناہ کو مٹانے کے لیے کچھ خرچ کرتا ہے، اگر شریعت کا حکم ہو تو اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ لیکن یہاں تو کوئی ایسا گناہ ہے ہی نہیں، تو کفارہ کس چیز کا؟ تو یہ بھی انہی امور میں سے ہے جو لوگ بعض اوقات خود ساختہ باتیں خود بنا لیتے ہیں یا کسی سے سنی ہوتی ہیں، اس کو دین سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں۔ تو بہت بہتر ہے کہ اسی طرح کسی عالم دین سے پوچھ لیا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بالکل لگا کے کوئی کفارے کی حاجت نہیں۔ چلیں ابھی کے لے لیتے ہیں پہلے۔ انہوں نے کہا کہ کیا انسان کو معلوم ہوتا ہے اگر وہ قبر میں ہے کہ کون مجھ سے ملنے آ رہا ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، کون ہیں؟ تو جی ہاں، بالکل شعور ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کون ملنے آ رہے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جب کوئی بہت ہی قریبی عزیز ملنے آتا ہے تو مردے کو سب سے زیادہ انسیت محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے یہ سوچنا کہ شاید مردے کو پتہ نہیں چلتا کون آ رہا ہے کون نہیں، وہ بالکل محسوس کرتا ہے، غیر حاضری میں محسوس کرتا ہے، اور جو حاضر ہوتے ہیں ان میں جو جتنا قریبی ہوگا، جتنا پیار کرنے والا ہوگا، اس سے اتنی ہی زیادہ اس کو انسیت حاصل ہوگی۔ اب ہمارے یہاں بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے، ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بیچارے قبروں کے اندر ہیں، اولادیں باہر رہ رہی ہیں، رسمی طور پہ جنازوں میں چہرہ دیکھنے کے لیے تو آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، آ کے اور اس کے بعد سال ہر سال پھر غائب رہتے ہیں۔ اس کے بعد ماں باپ تڑپتے رہیں قبروں میں، کبھی ان کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جیسا انسان کرے گا مکافات عمل ہوتا ہے، پھر اپنی اولاد بھی پھر ایسے ہی کرے گی، قبر میں دفنا کر بھول جائے گی اور انسان قبر میں تڑپتا رہے گا۔ ایسا نہ ہو، ہماری کوئی دعا نہیں ہے خدا نہ خواستہ، لیکن ایک نتیجہ جو میں وہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بہت ہی بے حسی کا دور ہے کہ ہم نہ ایصال ثواب کرتے ہیں، نہ ثواب جاریہ، اور نہ قبر پہ آتے ہیں۔ اگر کوئی باہر سے آتا بھی ہے تو رشتہ داروں سے اتنا ملنا ہوتا ہے کہ قبر پہ جانے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ جب وقت ہی نہیں ملا، بس حتیٰ کہ واپسی کی فلائٹ ہو گئی ہے، تو پھر یہی رویہ یاد رکھیے گا آپ کے ساتھ بھی عنقریب ہونے والا ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ قبر میں بعض اوقات چونٹے گھستے ہیں، آتے جاتے نظر آتے ہیں، تو کیا ان کو مار سکتے ہیں؟ اس کے بعد جواب دیتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ کویسچن تھا کہ قبر میں بعض اوقات چونٹیاں یا چونٹے جاتے آتے نظر آتے ہیں، تو کیا ان کو مارنا جائز ہے؟ تو جی بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کے لیے آپ کو کاٹیں، مضر صحت ہوں، یا مطلب غذاؤں کے اندر جیسے کچن وغیرہ کے اندر ہو جاتے ہیں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ، تو گنجائش نکلتی ہے۔ لیکن قبر میں آ رہے جا رہے ہیں، ان کو نہ ماریں، ماریں گے بھی تو کتنوں کو مار لیں گے آپ، وہ باز نہیں آئیں گے۔ جن کو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ ضرور قبر کے اندر جاتے آتے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ نہ ماریں۔ ہر تر چیز، ہر جاندار چیز اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتی ہے۔ ہم ایک جہت سے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ مردے کو کاٹیں گے یا تنگ کریں گے، لیکن دوسری جہت سے بھی دیکھیں جتنے چونٹے چونٹیاں ہوں گی یہ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے تو رحمت نازل ہوں گی، اس سے مردے کو بھی انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا۔ جب ایک تر شاخ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ گاڑی اور فرمایا کہ مجھے امید ہے جب تک یہ تر رہے گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی، تو ایک تر چیز جس کو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ وہ بے جان، اور ہماری شریعت بھی اس کو بے جان مانتی ہے، اس لیے درخت کی تصویر بنانا جائز، لیکن پھر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ وہ شاخ ذکر الہی کرتی ہے، تو جاندار چیز تو بدرجہ اولا کرے گی۔ اس لیے ایک جہت سے دیکھ کر ان کو نقصان نہ دیں، وہ اللہ کا ذکر کریں گے، اس سے انشاءاللہ مردوں کو فائدہ پہنچے گا۔ نہیں کر سکتا۔ مرد سنی ہو اور عورت شیعہ ہو، انہوں نے لکھا ہے ان کا نکاح ہوا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ یاد رکھیں کہ فقط کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہے یا کوئی اور فرقے سے تعلق ہو تو ہم فوراً اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ یاد رکھیں جب تک اس کی بد مذہبیت یا اس کے عقائد مذہب اسلام کے خلاف نہیں ہوں گے وہ مسلمان ہے، چاہے اپنا وہ کوئی بھی کہتا ہو وہ مسلمان ہی کہلائے گا۔
اب یہ پہلے تو یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شادی ہو گئی تو کیا حکم ہوگا، تو حکم یہ ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ اس کے جو شخص ہے اس کے عقائد مذہب اسلام سے ٹکراتے ہیں، مسلمانوں سے ٹکراتے ہیں، تو سرے سے نکاح ہوا ہی نہیں اور ان کو جدا کرنا فرض ہے، اور بالفرض اس کی بد مذہبیت حد کفر تک نہیں پہنچی تو یہ نکاح ہو گیا ہے، وہ میاں بیوی ہیں، اور اب انہیں مطلب یہ کہ عورت کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے کہ شوہر کسی اور طرف مائل نہ ہو، یعنی عقائد میں پختہ نہ ہو جائے، اسے مسلمانوں کے عقائد کی طرف مائل کرے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مثلا ایک عورت یہ سوال کرتی ہے کہ میں ایک شیعہ، میرے پاس سوال آیا ہے ابھی خط کچھ دن پہلے، میں ایک شیعہ لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو کیا میں کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی ہوں؟ تو یہاں مسئلہ تو وہی ہے کہ اگر سامنے شیعہ لڑکے کے بالفرض عقائد حد کفر تک نہیں پہنچے ہوئے مثلا، تو نکاح تو ہو جانا چاہیے، لیکن میں عموماً یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے سے نکاح کریں گی یا کریں گے تو لازم بات ہے کہ ذہنی کشمکش رہے گی، ٹھیک ہے؟ آپ نے وہ ساتھ ذہنی کا مظاہرہ کیا کہ جی چلے ٹھیک ہے میں کر لوں گی، یا لڑکے نے سوچا یہ شیعہ لڑکی ہے چلو کوئی بات نہیں میں اس کو مولڈ کر لوں گا، آہستہ آہستہ نکاح کر لیا، لیکن کیا پورے خاندانوں کا ذہن بدل جائے گا؟ نہیں۔ آگے کیا ہوگا کہ لڑکے والے اپنی طرف کھینچیں گے، لڑکی والے اپنے عقائد کی طرف، پھر جب بچے پیدا ہوں گے تو بچوں کی زندگی تو اتنی برباد ہوتی ہے کہ ننیال والے کہتے ہیں ہمارے عقیدے میں آ جائے اور ددیال والے چاہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہو جائے، تو بچہ فٹ بال بن جاتا ہے، اور اس سے خود مطلب یہ کہ خود جو شخص ہے وہ انتہائی اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے کبھی اگر میرے میڈیا پہ بیان سنو گے تو میں حتی الامکان بہت نیوٹرل رہ کر بیان کرتا ہوں، میں کسی پر اٹیک نہیں کرتا ہوں، اور بہت ہی نیوٹرل رہ کر میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وجہ یہی ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ دین سے دور ہو گئے۔ ابھی بھی میں نے کسی کا آپ کے سامنے نام نہیں لیا، یہ تو ایک تھا تو، اور میں اپنے سے عقیدے کی وضاحت کرتا ہوں، کسی پر اٹیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اس کے فائدے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ خاتون کا خط آیا جنہوں نے بتایا کہ ان کا تعلق ایک مخصوص مکتبہ فکر سے ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ میں اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہوں، میرا نکاح ایک ایسے شخص کے ساتھ ہو گیا جو گھر میں فاتحہ بھی دیتا ہے اور مجھے مزارات پہ لے کے جاتا ہے اور گودڑا شریف لے جا کے مجھے زبردستی بیعت بھی کروا دی ہے۔ تو میں نے اب گھر بچانے کے لیے میں کچھ نہیں بولی ہوں، لیکن میں ذہنی طور پہ بالکل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہوں، میں بہت پریشان ہوں، اور وہ فلاں ہمارے بڑوں کو برا بھی کہتا ہے، مخصوص ان شخصوں کے نام نہیں لیں جن پہ کفر کا فتویٰ ہے بہرحال۔ تو اب آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں، جو آپ کہیں گے میں ویسا کروں گی۔ تو اب یہ مجھے اس کی فائدت محسوس ہوئی کہ واقعی نیوٹرل رہنے میں کتنا فائدہ ہے، اپنے آپ کو نیوٹرل شو کرنے میں نیوٹرل نہیں ہوں، میں الحمدللہ بہت راسخ ہوں مسلمانوں کے عقائد کے اعتبار سے، لیکن اپنے آپ کو نیوٹرل رکھنے میں کہ ہم کسی پہ اٹیک نہ کریں، کسی کو ہم برا بھلا نہ کہیں، کفر کے فتوے خامخواہ نہ جھاڑیں۔ اب فائدہ کیا ہوا، اب میں نے اس کو جو گائیڈ لائن دی ہے انشاءاللہ عز و جل کچھ دن بعد مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بھی نیاز دے رہی ہوگی الحمدللہ۔ تو یہ فائدے ہوتے ہیں، تو شدت پسندی مناسب نہیں ہوتی، تو اس لیے کسی اور مکتبہ فکر سے آپ اگر تعلق رکھنے کی کوشش کریں گے تو اس میں عموماً بہت زیادہ کشمکش ہوتی ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ نکاح کرنا چاہیں تو میرے پاس آئیے گا، میں آپ کو بہت بہنیں بھی دلوا دوں گا، بھائی بھی دلوا دوں گا۔ ایک بہن نے فرمایا کہ یہ درود پاک پڑھتی ہیں، کبھی کبھی بغیر وضو کی بھی ہوتی ہیں، تو کیا بغیر وضو کے درود پاک پڑھنا شرعاً جائز ہے؟ تو دیکھیں اس میں اصول بس یاد رکھیے کہ بلا وضو ہر قسم کا ذکر کرنا بالکل جائز ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک اگر بغیر چھوئے پڑھ رہی ہیں تو قرآن پاک تک پڑھنا جائز ہے۔ تو پھر درود شریف تو قرآن پاک سے کم درجے کا ہے، لہٰذا کیوں یہ ذکر ہے وہ تو اللہ کا کلام ہے، تو لہٰذا درود شریف بھی بغیر وضو پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غسل جنابت میں دیر کرے تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ دیکھیں یہ تو حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں کتا، تصویر اور جنبی شخص ہو، یعنی جس پہ غسل واجب ہے، حالت حیض و نفاس کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ بہنیں حالت جنابت میں نہیں ہوتی، جب ان کا حیض یا نفاس ختم ہوتا ہے اس کے بعد جنابت طاری ہوتی ہے، پھر وہ غسل کریں گی۔ جنبی وہ جس پہ غسل واجب ہو، سرکار نے فرمایا جو 3 چیزیں جس گھر میں اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، تو اس لیے حالت جنابت میں رہنا مناسب نہیں ہے، لیکن یہ گناہ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم نے خود اجازت مرحمت فرمائی، کسی نے پوچھا کہ کیا میں حالت جنابت میں سو سکتا ہوں، تو سرکار نے فرمایا وضو کر لیں پھر سو جائیں، یعنی یہ استحبابی حکم تھا، وضو نہ بھی کریں تو آدمی سو سکتا ہے۔ ہاں یہ فقہا نے ضرور فرمایا کہ اگر سونے میں نماز قضا ہو جانے کا خوف ہو کہ آنکھ دیر سے کھلے گی یا کھلے گی نہیں، تو پھر تو غسل کر کے نماز کا انتظار کریں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ٹائم کلوز ہوگا، یا پھر یہ کہ آپ کی نیند اتنی گہری ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب میں سو جاؤں تو پھر لوگ لاتے بھی مارتے رہیں تو نہیں اٹھتے ہیں،
تو پھر اس کو ویٹ کرنا واجب ہوگا تاکہ غسل کر کے آپ نماز ادا کریں. خصوصاً فجر کے معاملے میں ایسا ہی ہوتا ہے، اس کا خیال رکھا جائے گا. ایک بھائی نے فرمایا کہ چین والی گھڑی پہن کر کیا نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیے یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیتل کی، تانبے کی، لوہے کی اور سونے کی انگوٹھیاں پہننے سے منع فرمایا تھا. تو لہٰذا اس پر قیاس کر کے بعض نے کہا کہ اگر دھات والی کوئی چین پہن کر انسان نماز پڑھے گا تو انہیں انگوٹھیوں پہ قیاس کر کے حکم دیا گیا کہ اس کو یہ بھی نماز اس طرح پڑھنا گناہ ہوگا اور وہ نماز واجب العیادہ ہو جائے گی. لیکن یہ ایک سمجھ لیجیے شرعی قاعدہ ضابطہ ہوتا ہے کہ اگر فقہا اپنی رائے سے کسی چیز کو منع کرتے ہیں اور پھر اس کے خلاف یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری رائے کے برخلاف جس کام سے ہم نے منع کیا لوگ نادانستہ طور پر، کیونکہ جان بوجھ کے تو کوئی مخالفت کا قصد و ارادہ نہیں کرتا، آہستہ رسم و رواج بڑھتے جاتے ہیں، اور بعض اوقات فقہا جس چیز کو اپنی رائے سے منع کر رہے تھے اس کے خلاف عمل لوگوں میں بہت زیادہ رائج ہو جاتا ہے. تو پھر فقہا کی عادت ہے کہ وہ لوگوں کو گناہگار قرار دینے کے بجائے، یعنی وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ ہم اپنی رائے سے لوگوں کو گناہگار قرار دیں اور اپنی رائے سے ان کی نمازوں کی بربادی کا حکم دیں. لہذا فقہا اپنی رائے کو واپس لے کر اس چیز کے جواز کا حکم دے دیتے ہیں. اس کو یوں سمجھ لیں کہ جب لوگوں میں بہت زیادہ کوئی چیز عام ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں یہ عموم بلوا ہو گیا، کہ لوگوں میں بہت زیادہ عام ہو گئی. اب چونکہ اس کو ختم کروانے میں، اس کو ترک کروانے میں بہت زیادہ لوگوں کے حرج میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو پھر فقہا اپنی رائے کو واپس لے لیا کرتے ہیں. اب سوالات لے لیتے ہیں. ایک بھائی نے فرمایا کہ سینے کے بال اگر کسی کے کافی زیادہ ہوں مرد کے تو اس کو صاف کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں فقہا نے واضح طور پہ لکھا ہے اگر مرد کے جسم پر زیادہ بال ہوں تو ان کو صاف کرنا مستحب ہے، افضل ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنے زیادہ بال ہوں گے غسل وغیرہ میں پانی اتنا ہی زیادہ استعمال ہوگا. اس لیے وہ فقہا نے فرمایا اگر سینے وغیرہ پہ، کسی کی پشت پہ بھی بال ہوتے ہیں، بازو پہ بال ہوتے ہیں تو وہ اس کو صاف کروا سکتے ہیں. اور جتنا مطلب زیادہ بال ہوں گے ان کو صاف کروانا اتنا ہی مستحب ہوگا، کیونکہ پانی وغیرہ اتنا ہی کم استعمال ہوگا. لہٰذا بالکل صاف کروا سکتے ہیں، اس میں شرعاً کچھ منع نہیں ہے. مسلمان حالت حیض میں کیا فاتحہ اور درود وغیرہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں فاتحہ جیسے قبرستان گئی انہوں نے کہا کہ وہ پڑھ لی، تو فاتحہ میں تو آپ کو قرآن پڑھنا ہوتا ہے، الحمد شریف پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص وغیرہ پڑھتے ہیں، اور اس حالت میں قرآن پڑھنا بالکل منع ہوتا ہے. ہاں درود پاک یا دیگر اذکار الہیہ حالت حیض میں جائز ہیں، اس میں بھی افضل صورت یہ ہے کہ کلی کرنے کے بعد پڑھے جائیں، بغیر کلی کے نہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ایک ہی کہہ رہے ہیں کہ نماز چھوڑ دو، درود پاک پڑھو، یعنی نفلی نماز نہ پڑھو، کیونکہ درود تو ہر صورت میں قبول ہوتا ہے، نماز کا پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ ہو. یہ آپ کا خیال ہے کہ درود ہمیشہ قبول ہوتا ہے. اگر ایک ریاکارانہ طور پہ درود پڑھ رہا ہے، دکھاوے کے لیے درود پڑھ رہا ہے، تو اس کا درود کہاں قبول ہوگا؟ یہ بہت بڑی میجر مسٹیک ہے. میں نے ایک صاحب جو تھے وہ عالم تو نہیں تھے لیکن بڑے وہ پرجوش بیان کرنے والے تھے، اور وہ پبلک کے اندر بیان کر رہے تھے کہ درود پاک اگر ریاکارانہ طور پہ بھی پڑھیں، باقی عبادات میں ریاکاری حرام ہے، درود اگر ریاکارانہ طور پہ پڑھیں تب بھی قبول ہو جاتا ہے. بالکل نہیں ہوتے. نصوص قطعیہ کے خلاف اپنی ایک ایجاد کردہ سوچ کا نتیجہ ہے جو بالکل فاسد سوچ ہے. درود پاک بھی ایک عمل ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اللہ کی رضا کا ارادہ کیا جاتا ہے، سرکار کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جاتا ہے. اس میں بھی اگر ریاکاری کریں گے تو حرام ہے. بالکل مطلقاً ریاکاری کی جتنی بھی آیات ہیں، احادیث ہیں، وہ مطلق ہیں، کسی بھی عمل کا اس میں استثناء نہیں ہے. لہٰذا یہ جو استثناء کرنے والے ہیں جو مطلب اپنی غلط فہمی کی بنا پر ایسا کر رہے ہوں گے تو یہ بالکل غلط ہے. ان کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اعلانیہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے عوام الناس کو سمجھانا ہوگا کہ درود پاک بھی اللہ کے لیے پڑھیں، اخلاص سے پڑھیں، اس میں ریاکاری جائز نہیں ہے. اور ضروری نہیں کہ درود قبول ہو سکتا ہے رد بھی کر دیں. اگر فرض کر لیں آپ مطلب غلط انداز سے پڑھ رہے ہیں، بے توقیری کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ریاکارانہ طور پہ پڑھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے رد کر دیا جائے. یہ نہیں ہے کہ درود ہمیشہ قبول ہوتا ہے، یہ بھی بات صحیح نہیں ہے. یہ تھا کہ بچی نے کہا کہ مجھے حیض نہیں آ رہا، اس کی کوئی دعا بتا دیں. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، ڈاکٹر کو چیک کروائیں، اور اس کے علاوہ الحمد شریف 7 مرتبہ، یہ ہر بیماری کے لیے ہے، اور جو بھی سن رہے ہیں ان کو اجازت ہے اس کے پڑھنے کی. 7 دفعہ الحمد شریف پڑھ کر اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پانی پر دم کریں، اور وہ پانی شفا کی نیت سے پئیں. اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا. آخری کویسچن کہ درود اور استغفار اگر ہم کریں، درود پڑھیں، استغفار پڑھیں، تو کیا اس کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں؟
تو بالکل کر سکتے ہیں. آپ جو بھی نیکی کریں یہ دل میں نیت کر لیا کریں, اللہ تعالیٰ اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کے وسیلے سے تمام امت کو پہنچ جائے, انشاءاللہ پہنچے گا. ایک یہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات دھوپ میں پانی پڑا ہوتا ہے, کیا اس سے وضو ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اوپر کی ٹینکی بعض اوقات دھوپ میں بہت گرم ہو جاتی ہے, اس سے جب پانی آتا ہے تو گرم گرم پانی ہوتا ہے, اس سے وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں, دھات کے برتن میں جو پانی گرم ہو اس سے حدیث میں منع کیا گیا. خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دھات کے اور تانبے کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا کہ تانبے کے برتن میں موجود گرم پانی سے وضو نہ کرو کہ اس سے برس کا مرض ہونے کا اندیشہ ہے. تو دھات کے اپنے کچھ اثرات اس میں پانی میں ایسے آ جاتے ہیں کہ جو کھال و جلد کے لیے مضر اثرات کے حامل ہوتے ہیں, تو لہٰذا بہتر ہے کہ اس طرح جو دھات کا بالٹی ہے, لوہے کی ہے, تانبے کی ہے, پیتل کی ہے, اس کے پانی سے وضو نہ کریں. ہاں, اس سے اس وقت کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو سائے میں رکھ دیں, اس کی گرمی ساری نکل جائے, پھر آپ اس میں بالکل ٹھنڈے پانی سے وضو کر سکتے ہیں. اور اوپر کے ٹینکیاں جو اکثر ہوتی ہیں وہ یا تو پلاسٹک کی ہوتی ہیں یا سیمنٹ کی ٹینکیاں بنی ہوتی ہیں اور وہ دھات کی نہیں ہوتی, لہٰذا وہ تو اگر گرم پانی بھی آ رہا ہو تو آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں, اگرچہ بہتر ہے کہ اس کو بھی ٹھنڈا کر لیا جائے. لیکن دھات کے برتن والے پانی سے تو خاص طور پہ احتیاط کا حکم دیا گیا ہے. ایک یہ بہن نے فرمایا کہ کام والی کو ہم زکوٰۃ یا فطرہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر وہ غریب ہے دے تو سکتے ہیں, لیکن ایک ضرور بات یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ کی تعریف یہ ہے کہ اپنے مال کا کچھ حصہ, دیگر شرائط بہت ساری ہیں, لیکن مال کا مخصوص حصہ مخصوص اوقات کے وقت کے پورا ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی شرعی فقیر کو دینا, اس طرح کہ آپ اس کو مالک بنا دیں اور اس سے اپنے دنیاوی فائدے سارے منقطع کر لیں. یہ ہے زکوٰۃ حقیقتاً. فطرے کا بھی یہی حکم ہوتا ہے کہ اپنے فطرہ اور زکوٰۃ کے مال سے اپنے فائدے بالکل منقطع کر لینے چاہیے تاکہ خالص ہو کے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے. تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ماسیوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے یا فطرہ, وہ بالکل اللہ کی رضا کی خاطر دیں. یہ دینے کے بعد یہ نہیں کہ آپ اس کو پورے سال جتاتی رہیں, دیکھو تجھے دیے تھے نا, زیادہ پیسے دیے تھے, اب ذرا کام سی طرح کر, برتن اچھی طرح دھونا, میرے دوسرے کے گھر میں کم ٹائم دے, میرے گھر میں زیادہ ٹائم دینا کیونکہ میں نے تجھے اضافی پیسے دیے ہیں. یا اس طرح اضافی پیسوں کو ذکر نہیں, لیکن آپ کا رویہ بدل گیا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں آپ نے فطرہ دے دیا, زکوٰۃ دے دی, اس نے بہت شکریہ ادا کیا, تو اب آپ نے کہا کہ اب تھوڑا زیادہ کام کرو, زیادہ رگڑ کے صاف کرو, زیادہ برتن اچھی طریقے سے دھو, کیونکہ ہم نے تیرے ساتھ احسان کی صورت کی ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ زکوٰۃ اور فطرے کو کیش کر رہے ہیں. اور اگر یہ نہیں ہے نیت, آپ ویسے ہی آپ کے رویہ پہلے ہی ایسا ہے کہ بھئی برتن صحیح طرح دھو, گھر اچھی طرح صاف کرو, اور یہ آپ نے اضافی طور پر دیا ہے, تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تھوڑا سا اپنی نیت کو اچھا کر لیجئے. باقی اگر وہ ماسی وغیرہ ہیں اور وہ مالکہ نصاب نہیں ہے, تو اکثر غریبی ہوتی ہیں بیچاریاں, تو ان کو بالکل زکوٰۃ فطرہ وغیرہ آپ دے سکتے ہیں. ایک انہوں نے پوچھا کہ شرعی فقیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں, شرعی فقیر وہ شخص ہوتا ہے یا وہ عورت یا مرد ہوتے ہیں کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہ ہو, 52.5 تولہ چاندی نہ ہو, اتنا کیش نہ ہو جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے. آج کل تقریباً 39,000 کی آ رہی ہے, 39,000 40,000 کی, تو اتنا اس کے پاس کیش اضافی رکھا ہوا نہ ہو. اگر تنخواہ ملی ہے مثلا 40,000 روپے اور اگلا پورا مہینہ اس میں خرچ کرنا ہے, تو وہ شرعی فقیر ہی ہے, کیونکہ یہ اس کا جو پیسہ ہے یہ حاجت اصلیہ میں مستغرق کہلاتا ہے, یعنی اس کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے. تو یہ تو کاؤنٹ نہیں ہوگا. سیونگ کر کے رکھی ہوئی اپنے بینک اکاؤنٹ کے اندر 40,000 کے قریب روپیہ, تو وہ پھر شرعی فقیر نہیں ہے. تو 7.5 تولہ سونا نہ ہو, 52.5 تولہ چاندی نہ ہو, اتنا کیش نہ ہو, اتنا مال تجارت نہ ہو. اس کے علاوہ گھر میں اس کی اپنی ذاتی ملکیت میں ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان نہ ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے. بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی بڑی بڑی زمینیں پڑی ہوئی ہیں, بیچتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس تو کھانے کو نہیں ہے, ہمیں زکوٰۃ دے دیں. تو بھائی آپ کے پاس تو زمین موجود ہے اتنی ساری, اس کو آپ بیچیں. آپ تو اگر یہ زمین بیچ دیں تو خود زکوٰۃ کے قابل ہو جائیں. تو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ شرعی فقیر بس یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی مال وغیرہ نہیں ہوتا ہے. اب اس میں آپ نے جسے کہا کہ کچھ درجے ہوتے ہیں, ایک شرعی فقیر ایسا ہے اس کے پاس مثلا 2-3 تولہ سونا ہے کسی بہن کے پاس اور کچھ نہیں ہے, یہ بھی شرعی فقیرہ کہلائیں گے. لیکن ایک ہے کہ جس کے پاس صرف کچھ بھی سونا ہی نہیں ہے, ایک وہ ہے کہ جو بیچارے اور زیادہ نیچے لیول کے ہیں. تو یہ شرعی فقیر کے اندر کچھ درجے تو ہو سکتے ہیں, لیکن کم از کم شرعی فقیر کا درجہ یہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا.